اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، رازق، خالق، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. انگنت لاعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ مبارک پر. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، سورۃ المائدہ کی. اللہ خالق کائنات نے فرمایا، ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور یہ جو اسلام ہے اس کو تمہارا دین بنا دیا. اب اللہ رب العالمین نے تو یہ قرآن مجید میں فیصلہ کر دیا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا. اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کوئی شک، کوئی شبہ نہیں. اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ مکمل ہو چکا ہے دین. اس میں نہ اضافے کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے. آج ہم نے اس آیت کو غور کر کے سمجھنا ہے کہ ہم دین میں نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں. جب دین مکمل ہو چکا، عبادات بتلا دی گئی، معاملات بتا دیے گئے، احکام سمجھا دیے گئے، تو پھر اس میں اضافے کی یا کمی کی ضرورت نہیں پڑی. ایک مسلمان وہی ہوتا ہے جو دین کو کامل سمجھتا ہے. جو شخص دین میں اضافے کا قائل ہو، کہے نہیں 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 دین مکمل نہیں، اور چیزیں بھی ایڈ ہونی تھی، اور چیزیں بھی شامل ہونی تھی، ایسا شخص مسلمان اور مسلمانوں کے گروہوں میں نہیں آتا. کیونکہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ایک ہے کہ دین مکمل ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے، اب قیامت تک یہ دین مکمل رہے گا. اسی آیت کے تحت اس آیت کو اپنے پوری خطبہ جمعہ میں ذہن میں رکھنا ہے کہ دین کیا ہے جی؟ مکمل ہے، نہ کمی کی گنجائش نہ اضافے کی گنجائش. یہ ماہ شعبان چل رہا ہے. شعبان کا یہ مہینہ ہم نے آج کی خطبہ جمعہ میں شعبان کے متعلق چند احکام اور اس کے آداب سمجھنے ہیں. اس شعبان کے مہینے میں بھی جیسے رجب کے مہینے میں امت مسلمہ بہت سے ایسے کاموں میں پڑ جاتی ہے کہ جو دین سے بہت دور کر دینے والے. اسی طرح شعبان کا مہینہ بہت سے ہمارے مسلمان ان کاموں میں، ان بدعات میں، ان خرافات میں پڑ جاتے ہیں
جانے انجانے میں کہ جن کا تعلق نہ محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کی شریعت سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے دین وہی دینا ہے، عمل وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہوگا۔ اس ماہ کے اندر بہت سے معاملات ایسے کیے جاتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ مقصد صرف اصلاح ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ خطبہ جمعہ کا معنی ہوتا ہے لوگ ہفتے بعد جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے۔ سارا ہفتہ اپنے کام میں، کاج میں اور معاملات میں مصروف رہتے ہیں، ایک ہفتے بعد جب جمعے کے لیے آئیں تو ہمیں چاہیے، خطباء کو چاہیے، علماء کو چاہیے کہ جب جمعے کے لیے آئیں تو ان کی اصلاح کا پہلو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ دیں۔ مقصد آج کے خطبہ جمعہ کا بہت سے ہمارے مسلمانوں کے اعمال کی درستگی ہے۔ سب سے پہلے شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ شعبان کی فضیلت اس بات سے معلوم ہو جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، تقریباً کہتی ہے کہ پورا مہینہ ہی شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اس قدر روزوں میں کثرت کرتے ہیں۔ صحیح البخاری کی یہ روایت ہے، اور صحیح المسلم کی کیا روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روزے رکھتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمیں لگتا کہ آپ اس قدر تسلسل کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، اب چھوڑے گی نہیں، رمضان بھی ساتھ ہی اس کو ملا لیں گے، شعبان کے ساتھ ہی رمضان کے روزے شروع کر دیں گے، چھوڑیں گے کوئی بھی نہیں روزہ۔ اس قدر تسلسل کے ساتھ لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ پھر کہتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا کسی سال میں کہ آپ روزہ رکھتے ہی نہیں شعبان میں، ہمیں لگتا کہ پتہ نہیں اب رکھیں گے بھی کہ نہیں رکھیں گے اس مہینے میں روزہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جامع ترمذی کی بھی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ نے شعبان کے علاوہ اور رمضان کے علاوہ کثرت سے روزے رکھتے دیکھا ہی نہیں۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، جامعہ سنن نسائی کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اسامہ بن زید کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، میں پوچھوں تو صحیح اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، اکثریت اس میں غافل ہو جاتی ہے اور یہ بات بھول جاتی ہے کہ اس ماہ کے اندر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں شعبان کے اللہ کے ہاں مسلمانوں کے، کافروں کے، تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ، مجھے یہ محبوب ہے، أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ وجہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ کون سے اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں الی رب العالمین، رب العالمین کے پاس پیش کیے جاتے ہیں؟ یہ سالانہ اعمال ہیں۔ کسی فیکٹری ہو، کوئی کمپنی ہو، سالانہ آڈٹ ہوتا ہے، جانچ پڑتال ہوتی ہے،
اسی طرح سکول ہو، ماہانہ بھی آڈٹ ہوتے ہیں، سالانہ بھی ہوتے ہیں، ہفتہ وار بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو کوئی دکان ہے تو وہ روز کا روز اپنی دکان کا محاسبہ کرتا ہے۔ اسی طرح 3 طریقوں سے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، 3 اوقات میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ مطلب ایک تو سالانہ اعمال جو پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں کیے جاتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو گیا حدیث سے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ذمہ داری ڈیوٹی تبدیل کی جاتی ہے۔ کرام کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں ہمارے کندھوں پر، ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے کب جی؟ فجر میں اور عصر میں۔ ملا علی قاری اپنی تفسیر عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں، صحیح البخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس میں لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45 پر کہ یہ عصر اور فجر کے وقت اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ روز کے جو اعمال ہیں وہ فجر میں اور عصر میں اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کو، جمعرات سوموار یعنی پیر، ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وَفِي يَوْمِ الاثنین والخمیس، کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن تعرض الاعمال، اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جمعرات اور پیر کا دن تفتح ابواب الجنہ، اللہ ان 2 دنوں میں جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین پیر اور جمعرات کو ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو مشرک نہ ہو۔ اللہ، تو کیا معلوم ہوا کہ پیر اور جمعرات کو ہفتہ وار اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث کی الفاظ ہیں کہ پیر اور جمعرات کو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی اور اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی جس کے دل میں اپنے بھائی کا بغض ہو، حسد، بغض، کینہ، عداوت بھری ہو، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے ان کو مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو کہ صلح کر لیں، آپس میں دوستی کر لیں، بغض ختم کر لیں، ان کی بھی بخشش کر دیں گے۔ تو 3 باتیں معلوم ہوئی کہ روز کے اعمال فجر اور عصر میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے ہاں، ہفتہ وار اعمال پیر کو اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ اعمال شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہوئی ہے؟ آگے چلیے۔ اب حدیث کے الفاظ ہم نے پیچھے پڑھے تھے، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے، تقریباً پورا ہو جاتا تھا۔ کیا اس امت کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا بَقِيَ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا، لوگوں جب نصف شعبان رہ جائے، آدھا شعبان رہ جائے تو روزہ نہ رکھو۔ یہ اس امت کے لیے حکم ہے کہ جس شخص نے روزے رکھنے ہیں نفلی، وہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، اس کو منع کر دیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو یہ آپ علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ کون شخص 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے؟ یہ بھی سن لیں۔ کوئی شخص 3 روزے رکھتا ہے ایام 20 کے، 13، 14 اور 15 تاریخ کا۔ حدیث میں آتا ہے جو یہ 3 روزے رکھتا ہے اس کو 30 روزوں کا اجر ملتا ہے۔ مہینے میں 3 روزے رکھے، پورے ایک مہینے کا اجر، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ، یہ بندہ رکھ لے روزہ۔ دوسرا بندہ کون رکھتا ہے اور کون رکھ سکتا ہے؟ جس کو عادت ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے نا روزہ، حدیث میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأُحِبُّ أَن تُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے محبوب ہے کہ میں جمعرات اور پیر کا روزہ رکھوں، اس دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔
یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے کوئی شخص رکھتا آ رہا ہے پیر اور جمعرات کا روزہ تو وہ شخص 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ اور کسی ایسے شخص کے پچھلے سال کے روزے رہتے ہیں رمضان کے فرضی، یہ نظر مانی تھی وہ روزے رہتے ہیں، تو وہ بھی شخص رکھ سکتا ہے 15 شعبان کے بعد۔ اس کے بارے میں تفصیل امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین صفحہ نمبر 412 پر لکھی ہے۔ اب منع کیوں ہے 15 شعبان کے بعد اس امت کے لیے روزے رکھنا؟ چند وجوہات اہل علم نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ بعض لوگ رمضان کے استقبال میں، تعظیم میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ جی ماہ رمضان آ رہا ہے، روزے رکھو، استقبال کرو۔ استقبال رمضان کے روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اکثریت لوگ رکھتے ہیں، 28 کا یا 29 طریقہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، منع فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح کچھ لوگ اگر 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا شروع کر دیں گے، کمزوری ہو جائے گی جسم میں، رمضان کے فرضی روزے رہ جائیں گے، نفل اگر رکھتے رہے، تو یہ وجہ بھی ہے کہ روزے رکھنے سے منع فرما دیا گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کے اندر یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ اس شعبان کے مہینے کو اس قدر بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قطعاً نہیں ہے۔ پہلی بات، ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان و شہری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ دوسری حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ دونوں روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، جھوٹی روایات ہیں، من گھڑت روایات ہیں۔ 7 محدثین نے ان روایات کو لکھا کہ یہ ضعیف، منکر اور جھوٹی روایات ہیں۔ تو یہ جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، یہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ آگے چلیے، اب اس مہینے کی 15ویں رات کو بڑی فضیلت لوگ دیتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو بڑی فضیلت دی جاتی ہے۔ ہمارے جو ادھر مشہور ہے وہ کہا جاتا ہے شب برات، یہ کہا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ ہم سے پہلے سنتے آ رہے ہوں گے۔ شب برات، لوگ اس رات عبادات کرتے ہیں، رات قیام کرتے ہیں، کچھ نوجوان پٹاخے جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ پہلے تو اس لفظ پر غور کریں، شب برات، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، برات یہ عربی کا لفظ ہے۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات۔ کیا دین فارسی میں اترا ہے؟ دین فارسی میں اترا ہے، عربی میں اترا ہے۔ پوری شریعت کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے، لفظ شب برات آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ فارسی اور عربی کا لفظ ملا کر یہ بنایا گیا۔ شب برات، برات ہے عربی کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے بیزاری، لا تعلقی، دوری۔ اصل اگر یہ ایک عبادت کی رات ہوتی تو کیا نام ہونا تھا؟ لیلۃ البراء، جس طرح لیلۃ القدر ہے۔ لیلہ کا معنی ہوتا ہے رات، شب فارسی کا ہے، لیل لفظ عربی کا ہے۔ کیا نام ہونا چاہیے تھا اگر یہ دین کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے؟ لیلۃ البراء، شب برات نہیں، کیونکہ دین فارسی میں نہیں اترا۔ تو اس بات سے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ رات کا جو نام رکھا گیا ہے یہ میڈ ان ایران ہے، پاکستان، انڈیا، عرب نہیں، کیونکہ عرب فارسی نہیں بولتے، عربی بولتے ہیں، ایران میں فارسی بولی جاتی ہے۔ یہ لفظ ہمیں وہاں سے ملا، شب برات۔ تو یہ لفظ دین میں ثابت ہی نہیں۔ اب رہی بات 15ویں شعبان کی بات کی، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس کے پتے گرتے ہیں، جس کے پتے گر گئے وہ مر گیا اس سال اگلے شعبان تک، جس کے پتے نئے اگ جائیں گے وہ پیدا
پیدا ہو جائے گا جھوٹ اور فراڈ ہے، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جائے کھنگالے احادیث، دیکھیں احادیث، کہیں بھی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ لوگ رات کو قبرستان جائیں گے، اگلے دن 15ویں شعبان کا خاص کر کے روزہ رکھیں گے، وجہ کیا ہے؟ جی 80 سال کے روزوں کا ثواب۔ بے شمار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ المنار المنیف میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 99 پر کہ ایک روایت بھی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاحکام القرآن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171 پر لکھتے ہیں کہ جتنی روایات 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں ایک بھی قابل اعتماد نہیں، ایک بھی قابل اعتماد نہیں۔ جی اس رات بکریوں کے کیا نام بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، جھوٹ ہے، ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت۔ روایت تو پیش کر دیتے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھی کہ نہیں؟ دیوبند عالم دین بہت بڑے مفتی تقی عثمانی اپنی کتاب درس ترمذی میں بھی لکھتے ہیں، درس ترمذی میں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی روایات 15ویں شب شعبان کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں تمام تر ضعیف ہیں، صحیح کوئی بھی نہیں۔ 15ویں شب کیا جاتا ہے، قبرستان جاتے ہیں، اس رات قیام کرتے ہیں، اگلے دن خاص روزہ رکھتے ہیں۔ جو بندہ 13، 14 اور 15 چاند کی رات کا روزہ رکھے تینوں تو درست ہے، لیکن ایک روزہ 15ویں شعبان کا رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اٹھائیں، خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمام کی زندگیاں دور خلافت اٹھا کے دیکھیں، کسی ایک صحابی نے ایک مرتبہ زندگی میں شب برات منائی ہو، رات کے وقت قیام کیا ہو، اگلے دن شب برات کا روزہ رکھا ہو؟ بتائیں، دیکھیں جا کے، کہیں نہیں ملے گا، ثابت ہی نہیں ہے۔ تمام تر روایات ضعیف ہیں۔ فضیلت کے اندر جتنی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اعمال 15ویں شب کو نہیں پیش کیے جاتے، نہ ہی اس دن رات قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ یہ جو آیت ہے نا لیلۃ المبارکہ، اس سے مراد شب برات ہے۔ ابن العربی اپنی اسی کتاب احکام القرآن میں اسی صفحے پر لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 171 پر، جو شخص سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 سے یہ مسئلہ اخذ کرے کہ اس سے مراد 15ویں شب شعبان کی ہے، ایسا شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس سے مراد تو لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ اب جی 2 روایات ہمارے بھائی پیش کریں گے، ہمیں تمام تر تو ضعیف ہو گئی، کہیں گے جی 2 روایات ہیں وہ صحیح ہیں۔ جی کون سی صحیح ہیں؟ ایک سیدنا معاذ بن جبل کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اس روایت کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں لکھا ہے۔ جی وہ روایت پیش کرتے ہیں، جی سنائیں روایت جی یہ ہے کہ معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات اللہ رب العالمین لوگوں کے اندر جھانکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جھانکتے ہیں، جس کے دل میں کینہ بغض ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کرتے، باقی سب کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس روایت کے اندر امام مکحول ہیں، امام مکحول اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام مالک بن یخامر سے۔ امام مکحول اور امام مالک بن یخامر آپس میں کبھی انہوں نے ملاقات کی نہیں۔ اب میں نے ڈاکٹر حفیظ صاحب کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، ملا ہی نہ ہوں، اور میں کہہ دوں جی ان کی یہ بات ہے، انہوں نے مجھے یہ سنائی ہے، تو یہ کیسے سچ ہو سکتی ہے؟ میری تو کبھی اگر ملاقات ہی نہ ہوئی ہو، میری ملاقات ہی نہ ہوئی ہو۔ اب جی فلاں صاحب نے مجھے یہ بات سنائی، وزیر اعظم پاکستان نے مجھے یہ بات سنائی،
تو یہ روایت منقطع ہے، آپس میں جو سند ہے، آپس میں جو راوی حدیث بیان کرنے والے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا۔ اسی طرح دوسری روایت پیش کی جاتی ہے، امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، سلسلہ صحیحہ میں ابو موسیٰ اشعری سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو روایت ابو موسیٰ اشعری سے پیش کی جاتی ہے اس کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ 15ویں شب کو شعبان کی اپنے لوگوں میں جھانکتے ہیں، اپنی ان مسلمانوں میں جھانکتے ہیں، جس کے دل میں کینہ بغض ہو اس کو معاف نہیں کرتے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت ابو موسیٰ اشعری سے ہے۔ اس روایت کے اندر بھی 3 جھول ہیں، 3 راوی ضعیف ہیں۔ اللہ اکبر، ایک راوی ضعیف ہو گئے، 2 مجہول۔ مجہول کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث میں راوی، وہ شخص حدیث کو بیان کرے جس کا پتہ ہی نہ ہو یہ کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، اس کا باپ کون، ماں کون، شہر کون، استاد کون، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ 2 راوی اس حدیث میں مجہول ہے۔ اب پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ کوئی آپ کو یہ روایات بھی پیش کرے تو امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو آپ اسے کہہ سکیں کہ روایات بھی صحیح ہے، اس کی تحقیق کرو، جا کے علماء سے تحقیق کرواؤ۔ کوئی ایک روایت بھی شب برات یا 15ویں شب کی فضیلت کے بارے میں اور اگلے دن روزے کے بارے میں صحیح نہیں ہے تو یہ رات جاگنا، عبادت کرنا بدعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ دین میں نیا کام ہے۔ عمل وہی قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عمل ثابت نہیں۔ اصل اس رات ہوا کیا تھا یہ بھی سن لیں، اس رات ہوا کیا تھا۔ ہمارے مسلمان اہل سنت کے معصوم لوگ نہیں سمجھتے بات، جو بڑوں نے بتا دیا وہی کرتے آ رہے ہیں، جو کرتے آ رہے ہیں اس پر جم گئے بس۔ ہمارے تو ادھر رواج ہے شب برات پر بیٹی کے گھر بھی شب برات دینے جاتے ہیں، برے صغیر میں یہ رواج ہے، ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج تھا۔ اللہ نے سمجھ دی، توفیق دی، ختم کر دیا، پتہ ہی نہیں تھا تو پہلے ہم بھی یہی کرتے تھے، ہم نے بھی چھوڑا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ ہم بھی اسی گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس رات ہوا کیا تھا؟ یہ رافضیت کی رات ہے، دشمنان صحابہ کی عید ہے، یہ اہل سنت کا دن نہیں، اہل سنت کی خوشی کا دن نہیں۔ دلیل کتاب کا نام اصول کافی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 514 ہے۔ علامہ کلینی نے لکھا کہ 15ویں شب شعبان کی اس رات امام زمانہ امام مہدی سن 255 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام زمانہ کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، کسی دن کسی جمعے میں انشاءاللہ یہ پورا میں آپ کو خطبہ اس کے بارے میں دوں گا، بتاؤں گا، بیان کروں گا کہ امام مہدی کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئیں گے، کیسے کیسے سارے معاملات، بہت وسیع ٹاپک ہے یہ۔ لیکن مختصراً آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، دمشق ادھر آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی وہاں نازل کیے جائیں گے آسمان سے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر وہ دجال کو قتل کریں گے۔ کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب۔ کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب۔ لیکن وہ کہتے ہیں، وہ رافضی کہتے ہیں کہ امام زمانہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، وہ غار ایران میں ہیں، وہ پیدا ہوئے تو غائب ہو گئے تھے۔ امام غائب بھی کہا جاتا ہے، امام عجل بھی کہا جاتا ہے، امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے، امام مہدی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے پیدا ہو گئے، ہمارے پیدا نہیں ہوئے، وہ ہوں گے، ان کے نزدیک پیدا ہو چکے ہیں۔ اس رات کو عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہوئے، اور وہ دریاؤں میں رک کے لکھ کر ڈالتے ہیں اپنی حاجات کے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، وہ آئیں اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں۔ ان کا امام زمانہ جب آئے گا ان کا کیا عقیدہ ہے، آئیے ان کی کتاب کھولیے، وہ کس امام زمانہ کو بلاتے ہیں؟ 15ویں شب کی شعبان کو، شعبان کی جو 15ویں شب ہے، جو لوگ اہل سنت کے شب برات مناتے
جاتے ہیں, کان کھول کر سنیں, سمجھیں. میرے بھائیوں یہ تنقید نہیں ہے, یہ آپ کی اصلاح ہے. اچھے سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ جو لوگ 15ویں شب کو شعبان کی عید مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس رات امام زمانہ کا ظہور ہوگا, امام زمانہ دنیا میں آئیں گے. وہ کیا کریں گے؟ کھولیے ان کی کتاب, حق الیقین ہے, کتاب کی دوسری جلد ہے, صفحہ نمبر 347 ہے. لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے. وہ کہتا ہے امام زمانہ جب اپنی غائب سے حاضر ہو جائیں گے, ان کا ظہور ہو جائے گا, وہ عائشہ کی قبر پر جائیں گے, عائشہ کو قبر سے نکالیں گے, اس کو کوڑے ماریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں عائشہ, پیغمبر کی بیوی عائشہ, صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ, میری امی جان عائشہ, جس کو میرے مصطفیٰ فرمائے کہ میری یہ بیوی جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. اس عائشہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شب برات کو ہمارا امام زمانہ آئے گا, عائشہ کو قبر سے نکالے گا, کوڑے لگائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ امام زمانہ آئے گا. آگے چلیے, کتاب ان کی ہے, حق الیقین ہے, کتاب کا نام حق الیقین, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 360 ہے, 360 سے 362 تک. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, کون امام زمانہ؟ بار بار کہہ رہا ہوں, وہ امام زمانہ جو رافضیوں کے امام زمانہ ہے, امام مہدی ہے. ہمارے امام مہدی ایسے نہیں ہوں گے, وہ تو ابو بکر و عمر کو ماننے والے ہوں گے, ابو بکر و عمر کا ادب کرنے والے ہوں گے. ہمارے امام مہدی قرب قیامت آئیں گے, ان کے امام مہدی آ چکے ہیں, غار میں چھپے ہوئے ہیں. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب حق الیقین کے اندر, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کتاب کو پڑھا, معتبر کتاب ہے, لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے, جلد نمبر 2 حق الیقین کی, صفحہ نمبر 360 سے لے کر 362 تک مطالعہ کیجئے. وہ لکھتے ہیں امام زمانہ جب آئیں گے, مدینے میں جائیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے یہ دو قبریں کس کی ہیں, وہ بتائیں گے ابو بکر و عمر کی ہیں. وہ ابو بکر و عمر کو قبر سے نکالیں گے, سولی پہ چڑھا دیں گے اور برہنہ کر کے کوڑے برسائیں گے. ایک دن اور رات کے اندر 1000 بار زندہ کر کے ماریں گے, 1000 بار ان کو عذاب دیں گے. استغفر. یہ زمانہ پیدا ہوا, یہ امام مہدی ان کا پیدا ہوا. اس رات وہ اس کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. وہ آئے, ابو بکر و عمر کے اوپر کوڑے برسائے. کون ابو بکر و عمر؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کے دونوں سسر. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ اہل الجنہ. لوگوں, یہ ابو بکر و عمر جنت کے بزرگوں کے سردار ہیں. من الاولین والآخرین, شروع سے لے کر آخر تک, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, نبیوں کے علاوہ جتنے بزرگ آئیں تمام کی جنت میں سردار ہوں گے, ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں کرتے, ہمارا مقصد و عبادت ہے. اہل سنت کے لوگوں, اس کا معنی مفہوم سمجھ لو, یہ شب برات اہل سنت کی نہیں ہے. زور لگا کے اس کی عبادت ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں. وہ روایت ایسی ہو ایسی ہے, تمام تر روایات ضعیف اور مردود ہیں, ایک بھی ثابت نہیں. کون بتائے گا یہ باتیں؟ کون بتائے گا کہ ابو بکر و عمر کی دشمنی کے اندر اس رات میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو؟ اور ایک اور بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی, وہ سب سے پہلے امام زمانہ آ کے ان سنی علماء کو ختم کرے گا. اللہ اکبر. کس کی خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ, اور ہم اہل سنت ہو کر ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں, ہم ان کے ساتھ اس عبادت میں شریک ہو جائیں. ہم نہیں مناتے. لوگ کہتے ہیں یہ بات نہ کرو, نہ بتاؤ لوگوں کو, لوگ عزت کرنا چھوڑ جائیں گے. اللہ کی قسم کوئی ضرورت نہیں وہ میری عزت کرے, جو ابو بکر و عمر کی عزت نہیں کرتا. مجھے کوئی ضرورت نہیں وہ مجھے حافظ صاحب کے, مولانا صاحب کے, جو میری امی عائشہ کو, نبوت کی عزت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے. کوئی ضرورت نہیں مجھے میں ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ ملاؤں جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے. میں ایسے شخص سے ہاتھ ملانا ہاتھ کو نجس کرنا سمجھتا ہوں. غیرت کی باتیں ہیں, ہر کوئی نہیں کرتا ہوتا. یاد رکھیں, دین وہی قبول ہے, عمل وہی قبول ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, سنت ہو. کہ شب برات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس کی عبادات ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، دشمنان صحابہ کی عید کا دن ہے۔ اہل سنت کو چاہیے اس سے دور رہے۔ اللہ نے تمہیں لیلۃ القدر دی ہے، اللہ نے تمہیں عید الفطر دی ہے، اللہ نے تمہیں رمضان کی راتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں عید الاضحیٰ دی ہے۔ اپنی عیدیں مناؤ، اپنے رمضان کے اندر عبادات کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، روز تہجد پڑھنے کا شوق ہے، تہجد پڑھ کے ڈیلی عبادت کرو، روزے رکھنے کا شوق ہے، نفلی روزے رکھو، لیکن شب برات کا روزہ رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، یہ ناجائز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر ہوتا ہم بھی کرتے، آپ بھی کرتے، اس لیے دین وہی قبول ہے جو میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے، ثواب اس کا ہی ہے جو میرے مصطفیٰ سے ثابت ہے۔ جتنے مرضی اچھے اعمال ہو جائیں، جتنے مرضی بڑے سے بڑے اعمال ہوں، اللہ منہ پہ دے مارے گا، اس پہ مہر رسول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان پیدا فرمائے، صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، دین کا دفاع کرنے والا بنائے، سنت پر کاربند فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اپنے پیارے صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔